کہ اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو کہ آخری 1.5-2 مہینے میں پڑھتے ہیں امتحان سے پہلے. آپ سب طالب علم رہے ہیں، میں بھی طالب علم رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ امتحان قریب آتا تھا تو پڑھائی شروع ہوتی تھی، اس سے پہلے نہیں ہوتی. امتحان کا نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھائی تھوڑی بہت ہونی بھی تھی وہ بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے کہا کہ امتحان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو لرننگ لاسز ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی. تو ان وجوہات کی بنا پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ امتحان اس سال ہم نے ضرور لینے ہیں. اور گریڈز کیمبرج کا امتحان آیا، ایک دم بیماری میں شدت بے پناہ اضافہ ہوا، لیکن پھر بھی ہم نے جو A2 تھا اس کا ایگزام لیا، اور اگلے چند دنوں میں وہ ایگزام مکمل ہو جائے گا، اور کوئی 25 سے 30 ہزار بچوں نے وہ امتحان لیا، بخیر و عافیت جو ہے وہ ہو گیا ہے. اس کے بعد جو او لیول کے بچے ہیں ان کے لیے کیمبرج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ایگزام جولائی میں لیں گے، 26 جولائی سے 6 اگست تک، وہ بھی ہو. اب مسئلہ رہ گیا تھا 9، 10، 11، 12 کا. فیصلہ تو وہی تھا اور وہی ہے کہ امتحان تو ہوگا، لیکن ایک چیز کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اور آج سارے وزراء، صوبائی وزراء موجود تھے آج کی میٹنگ میں. تو ہم نے کہا کہ ایک بات تو طلباء کی درست ہے اور ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسکول بند ہوتے رہے اس لیے ان کا جو کورس ورک ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا. تو یہ ایک جینوئن کمپلینٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ صحیح کمپلینٹ ہے کہ اسکول کیونکہ بند ہوتے رہے، کھلتے رہے، بند ہوتے رہے، کھلتے رہے، تو یکسوئی سے جو پڑھائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. تو اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آج سے کئی ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو سلیبس تھا اس میں سے 40% ریڈیوس کر دیا تھا. اور یہ جو 40% ریڈیوس کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بچوں کو سلیبس مکمل کرنے کی، اور اسکول کو سارا وقت کھلا نہیں رہا تھا. سو اس لیے یہ جینوئن بات ہے. اور یہ کہنا کہ جی امتحان جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں پورا کورس ورک پورا مکمل کرنا نہیں کر سکے، تو یہ بات درست ہے. اس لیے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو اس وقت ہمارے جو بیماری کے حالات ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے ہیں، اور جو ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں. اور جو تبدیلیاں کی ہیں وہ یہ ہے کہ 9، 10 یعنی کہ 9ویں اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹو سبجیکٹس میں لیا جائے گا، ان مضامین میں جو بچوں نے چوز کیے ہیں، اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے یکساں ہے وہ بھی اس کا بھی امتحان ہوگا. یعنی کہ 9ویں 10ویں کا امتحان جو ہے وہ 4 مضامین میں ہوگا، باقی جو مضامین ہیں ان میں نہیں ہوگا، الیکٹو سبجیکٹس اور میتھمیٹکس. 11ویں 12ویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹو سبجیکٹس میں ہوگا. اور یہ ہم نے اس لیے بھی سوچا ہے کہ الیکٹو سبجیکٹس کا کہ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے بایولوجی لی ہوئی ہے، اس نے کیمسٹری لی ہوئی ہے وغیرہ، کسی نے انجینئر بننا ہے تو انہوں نے اور فزکس اور باقی سبجیکٹس لیے ہوئے. تو جو بھی کسی نے جس اسٹریم میں جانا ہے اس اسٹریم کا امتحان ہم لے لیں گے، اور جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیں گے. تو یہ اس سے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ آسانی جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور دوسرا جو آسانی ہم نے پیدا کی ہے، کیونکہ ہم ایگزام شروع کر رہے تھے، سارے پاکستان کے بورڈ جو تھے وہ 24 جون سے امتحان شروع کر رہے تھے. اب ہم نے کہا ہے کہ 10 جولائی کے بعد آپ امتحان شروع کریں، یعنی کہ مزید 2-3 ہفتے جو ہے وہ بچوں کو مل جائیں گے تیاری کرنے کے لیے. اور تیسرا ہم نے بورڈز کو یہ بھی کہا ہے
کہ ایک پرچے اور دوسرے پرچے میں تھوڑا سا وقفہ بھی رکھیں تاکہ ہو. یہ کرنے کا مقصد یہ کیوں کیا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو کورس صحیح طرح اسکول چلے نہیں تو صحیح طرح کورس پر مکمل نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ ایک ونڈو بیماری تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اس کو جلدی سے ونڈو کا فائدہ اٹھایا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ خدا نخواستہ بیماری جو ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے. اچھا ہاں، اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، سبجیکٹ کا بتا دیا. 10ویں اور 12ویں کے امتحان پہلے ہوں گے اور 9ویں اور 11ویں کے امتحان جو ہے وہ بعد میں ہوں گے. یعنی کہ اگر 10 جولائی کے بعد امتحان ہو رہے ہیں 10ویں 12ویں کے، تو پھر 9ویں 10ویں کے جیسے یہ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد. اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ، اور بورڈز نے آج یہ اس چیز کا عندیہ دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیسرے ہفتے سپٹمبر تک سارے رزلٹ جو ہیں وہ آ جائیں، اور جب وہ رزلٹ آ جائیں تو یونیورسٹی میں اور میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ کالجز میں اور باقیوں میں داخلہ جو ہے وہ آسان ہو سکے اور ممکن ہو سکے. ورنہ اگر زیادہ دیر ہوگی تو وہ پھر ان کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ڈیلے ہوگا. تو دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو پتا ہے کہ 10ویں اور 12ویں کی کلاسز الاؤڈ کر دی ہیں. دوسرا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے 9ویں اور 11ویں کی کلاسز بھی الاؤ کر دی ہیں، تاکہ یہ بچے جنہوں نے امتحان لینا ہے ان کی جتنی بھی پڑھائی ممکن ہو سکے وہ ہو، اور وہ اسکول میں آئیں اور آ کے اپنے ٹیچر سے ملے اور جو بھی سلسلہ ہے اس کو کریں. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی استاد جو امتحان لے گا وہ کرونا ویکسینیشن کے بغیر نہیں لے گا، اور اس لیے ہم نے پرائرٹی دی ہے کہ سارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ویکسینیشن پرائرٹی بیسس پہ ہوگی. اور آج ہم نے صوبوں کو اشور کرایا کہ اگر کہیں پہ کسی کو ویکسینیشن کی کمی ہے یا کچھ ہے تو وہ ہمیں بتائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آئندہ، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے 1.5 سال یہ بیماری کا گزار لیا ہے تقریباً. اللہ بہتری کرے گا، لیکن آئندہ کوئی پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سارا جو سیکٹر ہے ایجوکیشن کا اس کی ویکسینیشن کر لیں تو پھر ہمارے لیے اسکولز کو اور یونیورسٹیز کو اور باقی تعلیمی اداروں کو کھلا رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم نے یونیورسٹیز سے یہ بھی گزارش کی ہے، اور میں اس کا صرف پہلے بھی کہا ہے دوبارہ اس کا، کہ جو اے لیول کے بچے اکتوبر نومبر میں امتحان دے رہے ہیں ان کو یونیورسٹیز کنسیڈر کریں گی پروویژنل ایڈمیشن کے لیے. ان کی پروویژنل ایڈمیشن ہو جائے گی، وہ امتحان دے کے اپنا رزلٹ جو ہے وہ آ کے وہ دکھائیں گے. اور یہ پروویژنل ایڈمیشن صرف سرکاری یونیورسٹیز میں نہیں ہوگی، ہم ساری یونیورسٹیز سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو بچے اکتوبر نومبر میں A2 کا امتحان دے رہے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، جو کہ زیادہ نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. اسی طرح ہم انجینئرنگ اور MD کیٹ اور میڈیکل کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس میں بھی کہیں گے کہ جن بچوں نے ابھی امتحان عنقریب میں دینا ہے ان کو ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے. تو یہ مختصراً موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ آج کی بین الصوبائی وزراء کی جو میٹنگ تھی اس میں طے ہوئی. یہ فیصلہ اٹل ہے، جیسے ہم نے شروع سے کہا تھا اور جس پہ آج بھی قائم کہ امتحان ہر صورت میں ہوں گے. اسی طرح ہم نے بہت سارے بچوں کے جائز مطالبات جو تھے ان کو مد نظر رکھ کے جو فیصلے کیے کہ امتحانات جو ہے ان کے مضامین کم کر دیے ہیں، ڈیٹ شیٹ کو آگے کر دیا ہے، ڈیٹ شیٹ میں وقفہ جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس لیے آسانی پیدا کی ہے
لیکن اب اس میں فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اس پہ نہ پہلے ہم نے دباؤ برداشت کیا ہے، دباؤ جو ہے اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا ہے، اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ یہ فائنل فیصلہ ہے بچوں کے مستقبل کا، یہ فائنل فیصلہ ہے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے، بچوں کی پڑھائی کا فیصلہ ہے، اور ان کی بقا کا فیصلہ ہے۔ تو یہ فیصلے جو ہے آج کیے ہیں، تو اس کے بعد اگر سوالات ہیں تو کوئی کر لیں۔ ابھی آپ نے سر ویکسینیشن کا اسکولوں کے لیے، تو یہ آپ یہ کب سے اتنی دیر کیوں ہوئی کہ آپ ویکسینیشن اسکولوں میں اگر آپ کرتے ہیں؟ ابھی تک تو آپ کو یہ نتائج آپ کو شاید بہتر مل جاتے ہیں، مگر ابھی آپ یہ بتائیں کہ اسکولوں میں ویکسینیشن کی آپ کب سے شروع کر رہے ہیں؟ مطلب یہ اسکول میں کہ آپ کی ٹیم اسکولوں میں جائے گی، وہاں جا کے کرے گی؟ دیکھیے، ہم نے اسپیشل اسلام آباد میں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ FDA نے اسپیشل کیمپ لگائے ہیں